نیب اور پاکستان کی گورنمنٹ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا منہ کالا ہو گیا۔ عدالت نے سرخرو کر کے حمزہ شہباز شریف کو سچا ثابت کر دیا اور مفت خور وہاں ٹکے کا کام نہیں کرے گا، وہاں بیٹھ جائے گا اور اس کے پیسے، اس کے یہ سارے اخراجات کون پے کرے گا؟ عوام کے پیسوں سے پے کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اسپارک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر شبیر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، حمزہ شہباز شریف کو عین اس وقت ضمانت ملی جس وقت سینٹ انتخابات ہونے جا رہے تھے۔ کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہوا کہ اپوزیشن کو بھی برابر موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابات میں اپنے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو قائل کر سکیں، اپنا درا بنا سکیں، اسے مضبوط کر سکیں۔ جس وقت عثمان بزدار صاحب باہر ہیں، چودھری سرور صاحب باہر ہیں، پرویز الہی صاحب باہر ہیں، تو اپوزیشن کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی رہنما باہر آئے اور آ کے الیکشن پورے مقابلے سے لڑے جائیں، تاکہ بعد میں یہ موقع نہ ملے اپوزیشن کے پاس یا کسی بھی جماعت کے پاس کہ ہمارا رہنما تو اتنے مہینے سے بند تھا، ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی، ہمیں موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اچھی طرح سے جو ہے سینٹ انتخابات میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ البتہ یہ معاملات الگ ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کو ضمانت ملنے کے بعد نون لیگ کے بہت سے رہنما یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ سرخرو ہو گئے۔ نیب اور پاکستان کی گورنمنٹ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا منہ کالا ہو گیا، سچائی کا بول بالا ہو گیا، ہم سچے ثابت ہو گئے، یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے، اور اس طرح کی بہت سی کہانیاں جو آپ کو آج کل سننے میں مل رہی ہیں اور آئندہ بھی ملتی رہیں گی، آئندہ 2-4 روز تک۔ البتہ اس سب کے پیچھے ان کی کہانیاں سچی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو حمزہ شہباز شریف کو ضمانت کس بنا پر دی گئی؟ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اور نیب کا منہ کالا ہو گیا؟ کیا واقعی عدالت نے سرخرو کر کے حمزہ شہباز شریف کو سچا ثابت کر دیا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ایڈ ڈاؤن کرنا چاہوں کہ جب پہلے ایک مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی ضمانت کی، تو کہا گیا تھا کہ نہیں، یہ ضمانت ہم مسترد کرتے ہیں، یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ اب کچھ جو ہے شواہد میرے پاس موجود ہیں۔ نیب نے عدالت میں 4 وعدہ معاف گواہ پیش کیے، جن میں محمد مشتاق، یاسر مشتاق، شاہد رفیق اور آفتاب معبود نامی 4 لوگ موجود ہیں جن پہ جرم ثابت ہوا۔ ان کے بیان جو ہیں لیے گئے، انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں جی ہم نے جرم کیا ہے، انہیں مجرم ثابت کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز شریف کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، ان پہ منی لانڈرنگ جو تھی وہ ثابت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 لوگ جو اس کے خاندان کے بھاگے ہوئے تھے، جو پیش نہیں ہو رہے تھے اور اشتہاری بن چکے تھے، وہ بھی ثابت ہوئے۔ جعلی ٹیٹیز آتی تھی جن پر کاروبار بھی کیا گیا اور اس کے ثبوت موجود ہیں، کیا کیا کاروبار کیا گیا، سارے ثبوت، سارے ایویڈنس عدالت میں پیش کیے گئے، جس کے بعد ان پہ جرم ثابت ہوا اور ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی تھی۔ البتہ اب آ کر اس مقام پر سینٹ انتخابات سے پہلے حمزہ شہباز شریف کو ضمانت مل گئی اور اپوزیشن جو ہے اپنے جھنڈے گاڑنے میں مصروف ہے کہ سرخرو ہو گئے، سچے ثابت ہو گئے، حکومت کا منہ کالا، نیب کا منہ کالا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی کہانیاں جاری ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آیا اگر عدالت نے انہیں مجرم ثابت کر دیا تھا تو انہیں کیوں ضمانت دی گئی؟ کس بنا پر انہیں ضمانت دی گئی؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اگر حمزہ شہباز شریف سرخرو ہوئے تھے تو 1-1 کروڑ کے 2 مچلکے عدالت میں کیوں جمع کروائے گئے؟ ان پر جو ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس کیوں ثابت ہو گیا؟ جعلی ٹیٹریز، وہ ٹیٹریز جن کے نام پہ منی آتے تھے، جن کے نام پہ پیسے آتے تھے، ان کا دور دور تک حمزہ شہباز شریف یا اس کے خاندان سے تعلق ہی نہیں۔ کوئی مزدور ہے، کوئی پاپڑ بیچتا ہے تو کوئی کہیں ریڑھی وان ہے۔ البتہ ضمانت کیوں دی گئی؟ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت نہیں دی۔ جب میرٹ کی بنیاد پہ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے اپیل کی گئی تھی کہ میں معصوم ہوں، مجھے ضمانت دی جائے، تب عدالت نے کہا تھا کہ آپ نہیں ہیں معصوم، آپ نے جرم کیا ہے، آپ پہ جرم ثابت ہوا ہے، آپ کو ضمانت نہیں ملے گی، نہیں کیا جائے گا آپ کو آزاد دوبارہ سے۔ اس مرتبہ اپوزیشن جماعت کے رہنما حمزہ شہباز شریف کے وکیلوں کی طرف سے کہا گیا کہ حمزہ شہباز شریف کو 20 ماہ سے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، مین مجرم جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے، مین ساتھی۔ اگر اس کے بعد اگر کل کو حمزہ شہباز شریف مجرم ثابت نہیں ہوتے تو ہمیں حساب کون دے گا؟
جس پر عدالت نے نیب سے پوچھا کہ کتنا وقت آپ کو درکار ہے مزید ٹرائل کے لیے، مزید تفتیش کے لیے، تو نیب نے بتایا عدالت کو کہ ہمیں 10 سے 12 ماہ مزید لگ جائیں گے، اور 20 ماہ سے یہ ہم نے ان سے کافی تفتیش کی ہے اور ان سے ثبوت بھی ملے ہیں، یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اور ہم ضمانت کی مکمل طور پہ مخالفت کرتے ہیں۔ عدالت نے پوسٹ ریسٹ بیل قبول کی اور حمزہ شہباز شریف کو ضمانت پہ رہا کر دیا۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ کوئی سرخرو نہیں ہوا، کوئی صادق اور امین ثابت نہیں ہوا، کوئی سچا ثابت نہیں ہوا۔ عدالت نے لینتھی ٹرائل کی بنا پر انہیں بیل دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ریمارکس دیے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کے خلاف جو نیب کے پاس ثبوت ہیں جیسے ہی وہ مکمل ہو جائیں گے، جیسے ہی تفتیش مکمل ہو جائے گی، انہیں پھر سے پکڑا جا سکتا ہے، انہیں پھر سے پکڑ کے سزا دی جائے گی۔ اب باتیں ہیں دوسری جانب جو مریم نواز صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی کہ پرویز رشید پر ظلم ہوا۔ پرویز رشید صاحب پنجاب ہاؤس میں گزشتہ 7 سال تقریباً 7 سال سے رہ رہے ہیں، نہ بجلی کا بل دیا، نہ گیس کا بل دیا، نہ کسی قسم کا کوئی کرایہ دیا، نہ کسی قسم کے ڈرائیور کے پیسے، باورچی کے پیسے، کسی قسم کے اخراجات انہوں نے نہیں ادا کیے۔ 7 سال سے وہاں عیاشی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیا پاکستان کسی کی ملکیت ہے؟ یہ کوئی بھی آئے گا آ کے نہ پیسے دے گا، نہ کرایہ دے گا، نہ بجلی کے بل دے گا، نہ گیس کے بل دے گا، نہ کسی قسم کے اخراجات دے گا، اور مفت خور وہاں ٹکے کا کام نہیں کرے گا، وہاں بیٹھ جائے گا اور اس کے پیسے، اس کے یہ سارے اخراجات کون پے کرے گا؟ عوام کے پیسوں سے پے کیے جائیں گے۔ پاکستان کسی کی ملکیت ہے؟ کسی کے باپ کا یہ ملک ہے؟ جب پرویز رشید کے خلاف ایکشن لیا گیا تو ان کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس آنے لگ گئی اور اب جو ہے پیسے لے کے بھاگتے پھرے ہیں کہ میرے سے پیسے لے لو، میرے سے پیسے لے لو۔ جب اس سے کوئی پیسے مانگتا تھا، جب کوئی سوال پوچھتا تھا، بلکہ سوال بھی کون پوچھے، جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا تو اس کو جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے دور کر دیا جاتا تھا، پنجاب ہاؤس سے دور کر دیا جاتا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ کی انٹری یہاں بند ہے۔ اب جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پیسے لے لیں، اب پیسے لے کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اب نادہندہ ثابت ہو چکے ہیں، اب ایسے نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زبیر شبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔